الہام اور وسوسے میں کیسے فرق کریں؟ آپ کچھ الہام اور وسوسے میں کیسے فرق کیا جائے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الہام فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں بھائی جی، مفتی اعلی صاحب، حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ الہام اور وسوسہ شیطانی میں فرق کرنا یہ اولیاء کبار، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ بات جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے، شیطان نے دل میں ڈالی ہے یا یہ الہام ہوئی ہے۔ تو اس لیے ظاہر شریعت جو ہوتی ہے اسی کے مطابق اور علماء کی پیروی کے مطابق ہی عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ کئی سننے والوں کے لیے لفظ الہام ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا ہو کہ ان کو ایسا لگے الہام ہوتا کیا ہے، اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو شاید اور خیال، جیسے دل میں کوئی خیال آیا کہ میں یہ کروں، اب یہ خیال آیا الہام ہے یا وسوسہ ہے، یہ طے کیسے ہو؟ یہ نہیں، اس سوال کا مطلب یہ ہے، یوں سمجھ لو۔ اب یہ اصطلاح ہے الہام اور وسوسہ، یوں سمجھ لو کہ شیطان جو خیالات دل میں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ بولتے ہیں، فرشتہ جو دل میں خیالات داخل فرماتا ہے تو اس کو الہام بولتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی بات دل میں ڈالی جاتی ہے جی جی جی، تو اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے وحی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے الہام ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ ہو تو وہ الہام کے معنی میں ہوتا ہے۔ فیس بک پیج پر بھی لائیو مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے۔ سوال ہے کہ سفر کی حد